یا ربی مصطفیٰ بلغ مقاصدنا www.darshquran.com ما مضى یا واسع الكرم یا باری النسم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریب الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج 2 جون بروز ہفتہ سن 2012 ہم یہاں انیس خورشید ہاؤس نارتھ ناظم آباد میں دعوتی نشست میں جمع ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان تاریخ امت اور انبیاء سابقین کا تذکرہ ہے۔ انبیاء سابقین میں سے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حق تعالی شانہ نے کائنات بنائی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، تمام چیزوں کو اپنی قدرت کاملہ سے اللہ نے وجود بخشا۔ لیکن اس پورے نظام کائنات میں ایک بہت بڑی کمی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت میں پورا کرنا تھا۔ وہ کمی یہ تھی کہ اس زمین میں، اس کائنات میں اللہ کے ایک نائب کو وجود میں آنا تھا، جو اللہ کے نظام کو، اس کے احکام کو اپنے اختیار سے قبول کرے اور اسے اللہ کے دوسرے بندوں پر نافذ کرے۔ مخلوقات، جنات، فرشتے، چرند پرند، قسمہ قسم کی مخلوقات موجود تھیں، اور ایک طویل زمانے سے جس کا صحیح تخمینہ کوئی نہیں لگا سکتا، اندازے اور قیاسات اپنی جگہ ہیں، یہ مخلوقات آباد تھیں۔ جنات تھے، ان میں سرکشی کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ فرشتے تھے، وہ مکمل اطاعت گزار تھے، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ چرند پرند، حیوانات، ان کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے بنایا تھا، اس کام کو اسی انداز میں کر رہے تھے، اور ان پر اللہ کی طرف سے شرعی احکام کوئی نافذ ہی نہیں۔ ان کو وہ عقل و شعور دیا نہیں گیا کہ جس کے ذریعے کوئی چیز حلال ہو، کوئی چیز حرام ہو۔ تو اللہ نے ایسی مخلوق کو پیدا کرنا تھا کہ جس کو عقل و شعور انتہا درجے کی عطا کی جائے، اسے ایسی صلاحیت دی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اخذ کر سکے، سیکھ سکے۔ علمی صلاحیت میں، عملی صلاحیت میں تمام مخلوقات سے ممتاز ہو۔ اس نسل کو، اس مخلوق کو اللہ نے جس سیارے میں بسایا، وہ سیارہ ہماری یہ زمین ہے، جبکہ ایسے ہزارہا سیارے اور ہزارہا دیگر مقامات وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہاں کون آباد ہے، کیا چیز آباد ہے۔ بہرحال زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہائش گاہ کے طور پر پسند کیا، اور اسی زمین سے وہ خاک کا پتلا تیار کیا گیا
کہ جس کا نام آدم ہوا، جو بنی نوع انسان میں پہلا فرد تھا، جو ابو الانبیاء ہیں، جو پہلے نبی اور پہلے انسان ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، ابھی روح نہیں پھونکی، پتلا بنایا ہے، اس پتلے کی ساخت کو فرشتوں نے دیکھا، اور یہ ایک ایسی کاریگری تھی، ایسی صنعت تھی کہ اس سے پہلے اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی تھیں، ان مخلوقات میں سے کسی میں ایسی باریکیاں اور ایسی صناعیاں اور ایسی حکمتیں دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ چنانچہ فرشتے دیکھ کر سمجھ گئے، اندازہ لگایا کہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس میں قوت عمل بے پناہ ہے۔ اس سے پہلے جتنی مخلوقات ہیں ان سب سے زیادہ قوت عمل اور قوت علم اس کے اندر موجود ہے۔ تو وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ اس مخلوق کو اختیار حاصل ہوگا، وہ نیکی بھی کر سکے گی، برائی بھی کر سکے گی۔ اگر نیکی کی جانب جائے گی تو اس میں سب کی استاد ہوگی، اور برائی کی جانب جائے گی تو برائی کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ تو اس لیے فرشتوں نے حق تعالی شانہ سے عرض کی کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو بنا رہے ہیں کہ ممکن ہے جو زمین کے اندر فساد کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون ریزی کرے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ مخلوق جب زمین میں آئے گی تو ٹھیک ہے، اس سے مفاسد بھی وجود میں آئیں گے، اور سرکشی کا اظہار بھی ہوگا، اور برائیاں بھی پھیلیں گی، خون ریزی بھی ہوگی، لیکن یہی تو انسان کا امتحان ہے۔ انہی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے احکام کو مان کے اپنے ہاتھ کو خون ریزی سے روکیں گے، اپنی زبان کو بدگوئی سے روکیں گے، اپنے جسم کو میری اطاعت میں استعمال کریں گے، مجھ سے ڈر کر، غیب پر ایمان کی وجہ سے، اور اسی کے نتیجے میں ان میں سے کچھ لوگ وہ جنت کے حقدار بنیں گے اور کچھ لوگ جہنم کے مستحق بنیں گے۔ تو یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے چلانا تھا، تو اس کے لیے اسی ساخت کی، اسی انداز کی مناسب ترین صنعت اللہ تعالیٰ نے تیار کی، اور وہ انسان کا ڈھانچہ اللہ نے بنایا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم کے طور پر اسے سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، تاکہ قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات کے سامنے اس بات کا عملی طور پر مظاہرہ ہو جائے کہ سب سے افضل اور سب سے بہترین مخلوق اپنی تخلیق کے لحاظ سے، خلقت کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے، استعداد اور قوت کے لحاظ سے وہ انسان ہے۔ تم فرشتے ہوتے ہوئے بھی اور ہر وقت نیکی کرنے کے باوجود اس سے نہیں بڑھ سکتے اگر یہ میرے راستے پر چلے گا۔ تو فرشتوں نے بغیر کسی پس و پیش کے فسجدوا، سب نے سجدہ کیا۔ ہاں ایک فرد تھا جو فرشتوں میں تھا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا، ابا، منکر ہو گیا، میں نہیں کروں گا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، اس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ یہ ابلیس جنات میں سے وہ فرد تھا کہ انسان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے زمین کے اندر جنات نے بڑا فساد مچایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر بہت سارے جنات کو کیفر کردار تک پہنچایا، بہت سو کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں سے یہ شخص ایسا تھا، یہ فرد ایسا تھا کہ جو توبہ طائب ہوا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ ندامت کا اظہار کیا، بہت زیادہ اس نے عبادت کے اندر وہ آگے بڑھا، تو فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا، ان کے ساتھ رہنے لگا، اور اس نے اتنی عبادت کی، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کو طاؤوس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ طاؤوس مور کو کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں میں اس کی حیثیت ایسی تھی جیسے پرندوں میں مور کی، اور زمین و آسمان میں کوئی جگہ اس نے چھوڑی نہیں کہ جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، جہاں اس نے سجدے نہ کیے ہوں۔ لیکن اس کے ذہن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک خیال پک رہا تھا کہ اس زمین میں جہاں سے مجھے لایا گیا ہے اللہ کے دربار میں،
اور میں اللہ کے درباری اور مقربین کی صف میں شامل ہوں، اس زمین میں جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نائب بنائے گا تو یہ منصب مجھے دیا جائے گا، میں ہی اس بات کا حقدار ہوں گا کہ زمین میں اللہ کا نائب اور اس زمین کا تاجدار، زمین کا بادشاہ اور شہنشاہ میں کہلاؤں گا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاک کے پتلے کو یہ منصب، یہ اعزاز عطا کیا ہے، تو وہ غرور سے، تکبر سے اور حسد سے جل اٹھا۔ ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا اور اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی تو گری پڑی چیز ہے، اور تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے جس کی طبیعت کے اندر تیزی ہے، جس کی طبیعت کے اندر روشنی ہے اور جو اوپر کی جانب جاتی ہے، تو زمین پر گری پڑی خاک جو زمین کا حصہ ہے وہ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ صرف اس نے انکار کیا بلکہ کٹ حجتی کی، اللہ کے سامنے ایک دلیل اور حجت بیان کر کے گویا اپنے علم کو اس نے اللہ کے علم سے فائق قرار دیا کہ منصب آپ نے اس کو دے کے غلط کیا، مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ لوگ سجدہ مجھے کرتے، چاہے جائے کہ میں سجدہ اسے کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں تکبر سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، یہ میری عزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ابلیس کو کہا فخرج، یہاں سے نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس وقت جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس نے ایک درخواست کی، اگرچہ وہ جانتا تھا کہ میں ملعون ہو گیا ہوں اور میں مردود ہو گیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہرحال اتنا عرصہ اس نے گزارا، اتنی عبادت کی، تو دربار خداوندی کے آداب کو بھی جانتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو بھی جانتا تھا اور اللہ کی صفات سے بھی بخوبی آگاہ تھا۔ تو اس کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کی رحمت وہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے، اس وقت بھی کچھ مانگوں گا تو یہ اتنا سخی بادشاہ دے دے گا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اچھا تو مجھے قیامت کے دن جب بندوں کو اٹھایا جائے گا اس وقت تک تم مجھے مہلت دے دو کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں، جس کو تم نے مجھ پہ فضیلت دی ہے اور تم نے یہ دعویٰ کیا ہے، تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ افضل ہے، اس افضل کو میں گمراہ کر کے دکھاؤں گا، اس کو ارذل اور ذلیل میں کر کے دکھاؤں گا، اگر یہ مجھے آپ موقع دیں تو میں یہ کر کے دکھاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کہ ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک کے دن تک مہلت ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے چنگل میں نہیں آئیں گے۔ بہرحال تو یہ وہ وقت تھا کہ جب انسان اور شیطان کے درمیان دشمنی کا آغاز ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ تھی کہ یہ دشمنی ہو اور اس دشمنی کی وجہ سے انسان کی آزمائش ہو، نسل انسانی کا امتحان ہو کہ آیا وہ اپنے خالق کی بات مانتی ہے یا اپنے دشمن کے بہکاوے میں آتی ہے۔ یہ امتحان ہے انسان کی اللہ سے محبت کا، یہ امتحان ہے انسان کے عقیدے اور ایمان کا، یہ امتحان ہے انسان کے صبر کا اور اس کے شعور و تدبر کا، جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پر لاگو ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، انہی سے ان کی اہلیہ کو پیدا کیا، حضرت حوا کو، دونوں کو جنت میں اللہ نے جگہ دی، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سارا پروگرام جو پوری ترتیب اللہ کے علم میں تھی، اللہ نے کرنا تھا کہ جنت سے دنیا میں ان کو بھیجنا تھا، کیوں امتحان گاہ تو دنیا ہے، جنت نہیں۔ لیکن کچھ عرصے اللہ تعالیٰ نے جنت کی آسائشیں، جنت کی راحتیں ان دونوں کو ان کا مزہ چکھایا، اور بہت ہی ناز و نعمت میں جو اللہ نے وہاں پر راحتیں رکھی ہیں، خوشیاں رکھی ہیں، وہ انہوں نے ان کا مزہ اٹھایا، اور وہ کیفیات و احساسات وہ طبیعت کے اندر رچ بس گئیں، اور ایسی رچی بسیں کہ جو بھی انسان دنیا کے اندر آتا ہے اس کے دل کے نہا خانوں میں، اس کی طبیعت کی گہرائی میں کہیں نہ کہیں جنت کی تلاش ہوتی ہے۔
یہ الگ بات کہ انسان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے وہ اسی دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے۔ بہرحال انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے تمام جھنجھٹوں سے، تمام مسائل سے، تمام پریشانیوں سے، تمام آفات سے، تمام آزمائشوں سے نجات مل جائے، اور کچھ وقت زیادہ نہ صحیح، کچھ وقت چند سال تو مجھے ایسے ملیں کہ ایک پرفضا مقام ہو، ایک خوبصورت سبزہ ہو، میرا ایک بہترین محل ہو، میرے اشارے پہ نوکر چاکر موجود ہوں، اور بہترین کھانے ہوں، اور بہترین مشروبات ہوں، نہریں بہہ رہی ہوں، پرندے چہچہا رہے ہوں، غرض جو راحت کا، خوشی کا اور ناز و نعمت کا تصور ہو سکتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں اس کو جمع کر لوں، میں اس جگہ پہنچ جاؤں، اور میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو، میرے سامنے کوئی مسئلہ نہ ہو، میرا کوئی دشمن نہ ہو۔ یہ ایک ماحول جو جنت میں آدم علیہ السلام کو حاصل تھا، وہ انسان کی طبیعت میں اس کی طلب بن کر وہ بیٹھ گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب دنیا کو اللہ نے آزمائش گاہ بنا دیا تو اس دنیا میں کسی انسان کو ماحول مل نہیں سکتا۔ یہ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں شاید محنت کر کے، کوشش کر کے، دولت جمع کر کے، منصب حاصل کر کے، یا کسی بھی اور طریقے سے لوٹ مار کر کے، حرام جمع کر کے، دھوکہ دے کر، بے ایمانی کر کے، میں ایسی آسائش گاہ بنا لوں گا جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی خرخشہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ دنیا بہرحال دار فانی ہے۔ بڑے سے بڑا فرعون، بڑے سے بڑا نمرود، بڑے سے بڑا بادشاہ، اس نے ایک وقت میں جانا ہے، اور جو وقت گزارتا ہے وہ وقت بھی مسائل سے خالی نہیں ہے، پریشانیوں سے خالی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی جھنجھٹ مسئلہ انسان کو پریشان کرتا ہی رہتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، عبد الرحمن الناصر۔ اسپین پہ انہوں نے حکومت کی، 50 سال حکومت کی ہے، اور ان کا زمانہ ایسا تھا کہ پوری دنیا میں ان کا نام کا ڈنکا بجتا تھا، حتیٰ کہ یورپ کے بادشاہ وہ اپنے اختلافی مسائل میں فیصلہ کرانے کے لیے عبد الرحمن الناصر کے پاس آیا کرتے تھے۔ اللہ نے اتنی عزت دی تھی، اتنی دولت دی تھی، اور اتنی آسائشیں دی تھیں۔ ایک محل عبد الرحمن الناصر نے بنایا مدینۃ الزہرا کے نام سے، مدینۃ الزہرا کے نام سے، اور ایسا شاندار محل تھا، محل کیا پورا شہر تھا، اور دنیا بھر کی آسائشیں، دنیا بھر کی راحتیں اور سکون کے اور سہولتوں کے تمام سامان اس میں جمع تھے، اور طبیعت کے لحاظ سے بھی بہت نیک، بہت سخی، انصاف پسند۔ ان سے آخری وقت میں پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی، آپ بتائیں آپ نے اپنی زندگی کو کیسا محسوس کیا؟ تو ان کی عادت تھی کہ اپنی ڈائری لکھا کرتے تھے، اپنا روزنامچہ لکھتے تھے، آج میں نے یہ کام کیا، آج یہ کام کیا۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس اپنی زندگی کا ریکارڈ موجود ہے، اور میں نے حساب لگایا ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا، میری زندگی میں سکون کے اور بے فکری کے کل دن وہ 14-15 تھے۔ صرف 14-15 دن ایسے تھے کہ جنہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بے فکر تھا، ورنہ ہر چیز میسر ہونے کے باوجود مجھے کوئی نہ کوئی فکر لاحق رہی، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی وہ میرے سامنے رہی جس کو میں نے حل کرنا تھا، جس سے مجھ کو سابقہ پڑ رہا تھا۔ تو اس دنیا کے اندر اگر انسان جنت کی آسائشوں کو جمع کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ناکام ہوگا۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے جو وقت جنت میں گزارا، اس وقت کے آثار اور اس کے اثرات اور اس کے احساسات وہ نسل انسانی میں ساتھ ساتھ آئے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی طرف متوجہ کیا کہ جس سے اللہ نے منع کیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پہلے حضرت حوا کو بہکایا،
کس طرح بہکایا؟ مفسرین نے اس میں تفصیلی کلام کیا ہے، پر خلاصہ یہ کہ اللہ نے شیطان کو اسی وقت سے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ دور بیٹھے ہوئے دوسرے پر وسوسہ ڈال سکتا تھا، اپنا خیال اور اپنا بہکاوا وہ دوسرے کے دل میں منتقل کر سکتا تھا۔ تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں ہیں، شیطان وہ چاہے جنت سے باہر ہے، وسوسہ اندازی کر رہا ہے، اور حضرت حوا وہ اس وسوسے سے متاثر ہو کے وہ پھل کھا لیتی ہیں، اور آدم علیہ السلام بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ پہلی لغزش تھی انسان کی، اور یہ لغزش گناہ کے ارادے سے نہیں تھی، اس میں گناہ کا قطعاً ارادہ نہیں تھا۔ شیطان نے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسمیں کھا کے کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اللہ کی رضا کے اور اللہ کی پسندیدہ مقام میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تو اس سے متاثر ہو کے انہوں نے پھل کو استعمال کر لیا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ممانعت تھی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے کہ میں نے منع کیا، پھر کسی دوسرے کی باتوں میں تم کیوں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو لباس تھا جنت کا لے لیا، جنت سے انہیں نکال دیا۔ بے لباس ہوتے ہی جو انسانی فطری شرم ہے، انسانی فطری حیا ہے، اس کا اثر ظاہر ہوا کہ جو چیز انہیں ملی درخت کے پتوں وغیرہ سے اپنی ستر پوشی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں زار و قطار روتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے۔ یہاں انسان کا اور شیطان کا فرق واضح ہوتا ہے کہ شیطان نے غلطی کی، اس نے توبہ نہیں کی۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، آدم علیہ السلام نے فوراً احساس ہوتے ہی توبہ کر لی۔ یہ انسان و شیطان کا فرق ہے جو قیامت تک رہے گا، کہ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ضمیر کی نرمی رکھی ہے، وہ احساس رکھا ہے کہ انسان کو ایک لمحے میں تنبہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا دل سیاہ نہیں ہو گیا، اگر گناہوں اور سرکشی کی وجہ سے دل سیاہ نہیں ہو گیا، تو انسان متنبہ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی کی تلافی کی کوئی صورت نہیں کہ جس کی غلطی کی ہے، جس کی نافرمانی کی ہے، اسی سے معافی مانگی جائے۔ تو آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، حضرت حوا نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ شیطان نے معافی ماننے کا تصور ہی نہیں کیا، وہ ملعون تھا اور ملعون ہی رہا، اور تا قیامت ملعون و مردود رہے گا۔ اب آدم علیہ السلام پر اور حضرت حوا پر اللہ کی رحمت پھر متوجہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم زمین میں جاؤ، ناراضگی ختم، ہم نے معاف کر دیا، لیکن جو نظام دنیا میں چلانا ہے اس نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اب تم دنیا میں جاؤ۔ اہبطوا منہا جمیعا، اب تم سب اترو یہاں سے، زمین کی طرف جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، یہ زمین تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ ایک وقت معین تک اس زمین میں تمہارے لیے گزارے کا سامان میں نے رکھ دیا ہے۔ تمہیں بھیجنے سے پہلے اس زمین میں ایسے انتظامات کر دیے ہیں کہ تمہیں وہ وسائل اور وہ چیزیں وہاں سے میسر آ جائیں گی۔ تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں آتے ہیں۔ اب اس دنیا میں جنت جیسی نعمتیں نہیں ہیں، جنت جیسی راحتیں نہیں ہیں، جنت جیسی آسائشیں نہیں ہیں۔ وہاں ایک اشارے پہ حور و غلمہ دوڑ کے آتے، وہاں پھلوں کو دیکھا تو وہ گود کے اندر آ گئے، پرندے کو دیکھا کباب بن کے سامنے آ گیا۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں کسب کرنا پڑے گا، یہاں محنت کرنی پڑے گی، یہاں اپنی ضرورت کے لیے خود بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ وہ آسائشیں نہیں ہیں۔ البتہ اللہ نے وہ سامان سارے دے دیے اس دنیا کے اندر کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اسی مٹی سے آپ غلہ اگا سکتے ہیں، اسی مٹی سے آپ اپنے اوڑھنے بچھونے کا سامان حاصل کر سکتے ہیں، اسی زمین سے آپ محنت کر کے سونا بھی نکال سکتے ہیں، چاندی بھی نکال سکتے ہیں۔ محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے، البدایہ و نہایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انہیں کسب معاش سکھایا کہ آپ کس طریقے سے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو آپ پورا کریں گے۔ چنانچہ
کھیتی باڑی کا طریقہ انہیں سکھایا، کپڑے بننے کا، کپڑے پہننے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یہ بنیادی جو ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا، سطر چھپانا، یہ ضروریات کی تعلیم آدم علیہ السلام کو تھی اور ان سے ان کی اولاد کے اندر آگے چلی ہے۔ آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ کتنے عرصے پہلے کی بات ہے، اس بارے میں جو مذہبی روایات ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے ہاں کی ہوں یا وہ یہود و نصارہ کے ہاں کی ہوں، ان سب کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو اس بات پہ بہرحال سب کا اتفاق ہے کہ 6000 سال سے زیادہ نہیں ہوا۔ 6000 سال، لگ بھگ 6000 سال بنتے ہیں، 7000 سال بہرحال نہیں ہوتے ہیں۔ وہ پورا وہ روایت سیرت ابن اسحاق کے اندر موجود ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ لگ بھگ 6000 سال ہیں۔ موجودہ زمانے میں ماہرین ارضیات نے اور ماہرین عمرانیات نے وہ اپنے تجزیات کے ذریعے اور اپنے مشاہدات و تجربات کے ذریعے انہوں نے بھی اپنے قیاسات بیان کیے ہیں۔ اگر ان کے حساب سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زمین میں موجودگی لاکھوں سال سے ہے، وہ لاکھوں سال تک بات کو لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس میں درمیان میں آ جاتا ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء۔ ڈارون اس کا یہ کہنا تھا کہ انسان شروع سے اس شکل میں نہیں تھا، بلکہ یہ بھی عام جانوروں کی طرح ایک جانور تھا۔ وہ حیوانات مختلف شکلوں میں تبدیل ہوتے رہے تو ایک جانور وہ بندر تھا، وہ بندر اپنی خلقت کو تبدیل کرتے کرتے وہ انسان بن گیا۔ یہ ڈارون کا یہ نظریہ ارتقاء ایک زمانے میں اس سے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی تھی، لیکن خود مغربی محققین نے اس زمانے میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ محض ایک مفروضہ ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، محض ایک اندازہ ہے۔ اگر مخلوقات میں، حیوانات میں یہ ارتقاء اس انداز کا ہوتا کہ ایک مخلوق وہ ترقی کرتے کرتے دوسری مخلوق کی شکل اختیار کر جاتی، تو آدم علیہ السلام کے بعد سے آج کے زمانے کا انسان اس سے اب کسی اور مخلوق کی شکل میں، اس کی شکل میں سے تبدیل ہو جانا چاہیے تھا، اور اسی طرح بندر اس سے ترقی کر کے انسان بن جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو جانور ہم جس زمانے سے دیکھ رہے ہیں اور پچھلی نسلوں نے اسے 5-6 ہزار سال پہلے دیکھا ہے، وہ اسی شکل کے اندر چلا آ رہا ہے۔ اگر تبدیلی ہے تو وہ خطے کے لحاظ سے ہوتی ہے، علاقے کے لحاظ سے ہوتی ہے، کہ مثلا یورپ میں رہنے والے، ان کی بود و باش، ان کی شکل و صورت الگ ہوگی، افریقی لوگوں کی الگ ہوگی، ہندوستان کے لوگوں کی الگ ہوگی، چائنیز دوسرے انداز کے ہوں گے، لیکن زمانے کے گزرنے سے انسان اپنی جون تبدیل کر لے، اپنی جنس تبدیل کر لے، یہ نہ انسان کے اندر ہے نہ کسی اور مخلوق کے اندر ہے۔ بہرحال تو جس طریقے سے ڈارون کا نظریہ ارتقاء وہ محض ایک قیاس تھا، ایک جھوٹا قیاس جس کی کسی دلیل سے تائید نہیں ہو رہی، اسی طریقے سے انسان کے لاکھوں سال پہلے ہونے کا نظریہ یہ بھی محض ایک قیاس ہے، ایک اندازہ ہے۔ اور تاریخ کا یہ اصول ہے کہ جہاں پر کوئی نقلی دلیل آ جاتی ہے، جہاں پر کوئی منقول ہونے والی دلیل یا روایت آ جاتی ہے، اسے قیاس اور اندازے پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ کہ انسانی وجود، آدم علیہ السلام کا زمین پہ آنا، یہ لگ بھگ 6000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کی تائید تمام مذہبی روایات سے ہوتی ہے۔ خود مسلمانوں کے ہاں جو روایات ہیں، تاریخی روایات، وہ بھی تائید کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے بائبل میں، عہد نامہ عتیق میں، عہد نامہ جدید کے اندر جو روایات ہیں وہ بھی اس کی تائید کر رہی ہیں۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے اس زمین میں لگ بھگ 1000 سال گزارے، اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا، پھیلایا، بڑی برکت دی۔ ہزاروں انسان انہی کی زندگی کے اندر وجود میں آ گئے، نکاح آپس میں ہوئے، اور نکاح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نسل بڑھتی چلی گئی۔ یہاں پر ایک بات پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں بہت سارے نظریاتی فتنے جنم لے رہے ہیں، یہ بھی ایک فتنہ آج کل چلا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شروع سے انسان نکاح کا عادی نہیں رہا۔ یہ جدید دور کا ایک نظریہ یہ بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے، کہا جا رہا ہے، آج کل اس بات کو میڈیا پر لایا جا چکا ہے کہ بھئی نکاح کا جو طریقہ ہے
یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ شروع زمانے سے انسان جانوروں کی طرح گروہوں میں، غولوں میں، ریوڑ کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، آپس میں کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا، اور ہر شخص جس سے چاہتا تھا وہ تعلق رکھتا تھا، مرد جس سے چاہے، عورت جس سے چاہے، تو جانوروں کی طرح انسان کی نسل وہ پھلتی پھولتی تھی، اور سب بڑی آزادانہ اور پرسکون اور خوشیوں کی زندگی گزارتے تھے۔ وہی انسان کا فطری طریقہ ہے۔ نکاح کا طریقہ اس وقت سے رائج ہوا کہ جب کچھ مضبوط لوگوں نے یا کچھ متسلط قسم کے لوگوں نے جو دوسروں پر اپنا رعب داب قائم رکھنا چاہتے تھے، انہوں نے نکاح کا طریقہ شروع کیا کہ ایک عورت انہیں پسند آ گئی تو کہہ دیا کہ دوسرا اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ میری عورت ہو گئی ہے۔ تو یہ اس نے نکاح کا ایک طریقہ قائم کیا، اور شادی کی رسم شروع کر کے خاص عورت کو خاص گھر میں رکھ لیا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ ہر عورت ہر شخص کے لیے ہے، اور ہر مرد وہ ہر عورت کے لیے ہے۔ تو جب چودھری قسم کے لوگوں نے اور مالدار قسم کے لوگوں نے اور حکمران قسم کے لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو یہ طریقہ پھر نیچے بھی چلتا گیا کہ جس کو جتنی سکت ہوئی اس نے اسی طرح ایک عورت قابو کی، اور ایک رسم کے نام پہ شادی کا ایک انداز اپنایا اور اپنے گھر میں رکھ لیا۔ تو اس وقت میں جو اباحیہ قسم کے لوگ ہیں، دہریہ قسم کے لوگ ہیں، سیکولر لابی ہے، وہ اس ذہن کو پرورش دے رہی ہے کہ انسان کا فطری طریقہ یہ کہ آپ دوبارہ آزاد زندگی کی طرف آ جائیں اور نکاح کے تکلف کو برطرف کر دیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ جا کے دیکھیں یورپ میں، امریکہ میں، وہاں کے حالات دیکھیں تو اکثر تعلقات جو جنسی تعلقات ہیں بغیر نکاح کے ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، وہ ایک ملک میں گئے، ان کی جو نئی کتاب آئی ہے دنیا میرے آگے، اس میں حضرت نے یہ لکھا کہ ایک ملک میں جانا ہوا تو وہاں پر مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر نکاح کے تعلق سے وجود میں آنے والے ہیں، ناجائز اولاد ہیں اکثر لوگ، اور وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے نکاح کو ترک کر دیا ہے، اور وہ اپنی جسمانی آسائش اور سہولت اور مزہ اسی میں محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ حقیقت میں انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ آپ تصور کریں اس ماحول کا جس میں کسی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، کس کو میں ماں کہہ کے پکاروں، کس کو میں باپ کہہ کے پکاروں۔ اور جب ماں باپ ہے ہی نہیں ہے تو کس کو حق ہے کہ ان کی کسی غلطی پہ روک ٹوک کرے؟ بہترین سے بہترین ادارہ ہو، یتیم خانہ ہو، نگہداشت کا کوئی ایسی اکیڈمی ہو، وہ بچوں کو وہ پیار، وہ محبت، وہ اعتماد، وہ تربیت ہرگز نہیں دے سکتی جو ماں باپ دے سکتے ہیں۔ تو چنانچہ ایسے لوگ اخلاق کے لحاظ سے انتہائی پست درجے میں ہوتے ہیں، ذہنیت کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ اس وقت جو دنیا کے مختلف ملکوں میں یا نیٹو کی فورسز لڑ رہی ہیں، امریکی فوج خاص طور پہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو خاندانی پس منظر نہیں رکھتے، اور وہ آسانی سے ایسی مہمات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں زندہ رہ کے کرنا کیا ہے، کون ہمارا آگے پیچھے ہے، وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور بنیادی طور پر وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ اور جب ایسی مہمات کے اندر آتے ہیں اور وہ ان کو آزمائشیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں ان کو اٹھانی پڑتی ہیں تو مزید نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس نظام کو توڑ کے جو نظام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے شروع کیا تھا، اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی قیاس کرتا ہے، اندازہ لگاتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ لیکن دلیل کی بنیاد پہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس بات میں قرآن مجید واضح بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان کا تعلق نکاح کا تھا، اور ان کی اولاد کا تعلق بھی اسی طریقے سے چلا ہے، اور یہی بات بائبل میں اپنی تحریفات کے باوجود یہ موجود ہے۔ اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ شرک کے اندر آلودہ ہو چکے ہوں اور راہ مستقیم سے ہٹ چکے ہوں، لیکن رشتہ ازدواج کا انکار وہ بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ اگر انسانی معاشرے کو انسانیت کے دائرے میں رکھنا ہے تو نکاح کا تعلق، اس کا قیام، اس کی بقا ضروری ہے۔ جب ہم اس سرے کو چھوڑیں گے تو ہم انسانیت کے دائرے سے نکل کے حیوانیت کی طرف چلے جائیں گے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی نسل آگے چلی، اور ایک طویل عرصے تک وہ اسی دین پہ رہی جس دین پہ آدم علیہ السلام نے چھوڑ کے گئے تھے۔
لیکن آگے چل کے پھر ایک دوسرا زمانہ آیا کہ جس زمانے میں شیطان انسان کے پیچھے لگا اور انسان کو وسوسے ڈال کے اس نے یہ سمجھایا کہ اللہ سے سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے دیے تھے. کسی کو رزق کا اختیار دیا، کسی کو اولاد کا اختیار دیا، کسی کو کاروبار میں کامیابی ناکامی کا اختیار دیا، کسی کو بارش اور کھیتوں سے غلہ اگانے کا اختیار دیا. یہ مختلف چیزیں ذہن میں ڈالیں. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ بزرگ گزرے تھے جن کا ذکر سورہ نوح میں آتا ہے. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بڑے بزرگ تھے. تو شیطان نے اولاد آدم کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ بھئی تم بہت سی نامناسب حرکات بھی کر جاتے ہو، اپنے ان بڑوں کی تصویروں کو سامنے رکھ لو، ان کی تصویریں دیکھ کے تمہیں ان کی یاد آیا کرے گی اور ان کے اچھے اخلاق، اچھی باتیں بھی تمہیں یاد آیا کریں گی، اور پھر ان باتوں سے متاثر ہو کر تم عمل بھی کیا کرو گے، اور کبھی کوئی گناہ ہونے لگا تو انہیں دیکھ کے شرم بھی کیا کرو گے. چنانچہ ان کی بڑی بڑی قد آدم تصاویریں ان لوگوں نے اپنے معاشرے میں ان کو آویزاں کر دیا. اب شیطان ایک قدم آگے بڑھا اور کہا کہ مجسمے بنا لو، ان کے مجسمے بنا کے جگہ جگہ انہیں تم کھڑا کرو. وہ لوگ اس بہکاوے کے اندر بھی آئے کہ مجسمے تیار کر دیے. اب شیطان نے کچھ عرصے بعد یہ بھی ان کے ذہن میں رکھا کہ ان کی عزت کرو، تکریم کرو، ان کو ہار پہناؤ، ان کے سامنے مٹھائیاں رکھو. اس قسم کی رسومات بھی شروع ہو گئی. اگلی نسل نے جب دیکھا کہ پچھلی نسل تو ان کا بڑا اکرام کرتی تھی، وہ لوگ کیا کرتے تھے، شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ یہ جو مجسمے ہیں یہ نفع و ضرر پہ قادر ہیں، یہ مشکل کشاں ہیں، حاجت رواں ہیں، بیماریاں دور کرتے ہیں. تمہیں یاد نہیں تمہارے باپ دادا ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تعظیم سے، تمہیں بھی تعظیم سے کھڑے ہونا چاہیے، بلکہ ان کے آگے جھکو تو یہ اور خوش ہوں گے، ان کی قوتیں، ان کی طاقتیں تمہارے ساتھ ہو جائیں گی. تو اگلی نسل نے ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ کچھ عرصہ گزرا کہ باقاعدہ ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. تو جب یہ معاشرے کے اندر یہ صورتحال ہوئی تو پھر انسانی معاشرہ تباہی کی طرف چل پڑا اور اللہ تعالیٰ کی غضب کا مستحق بنا. اور یہ پہلا موقع تھا کہ انسانیت شرک کی نجاست سے آلودہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر وہ بہت سارے خداؤں کی طرف متوجہ ہو گئی. تو یہ بت پرستی کا آغاز انسانوں میں ہوا، انسانی معاشرے کے اندر ہوا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تاریخ کو اچھی طرح پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل